بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی رات کی خاموشی میں خود سے پوچھا ہے میرا درد اتنا گہرا کیوں ہے؟ جب سب کچھ بکھر گیا، جب ہر سہارا ٹوٹ گیا، تو پھر بھی میں زندہ کیوں ہوں؟ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے بار بار اٹھ کر کھڑے ہونے پر مجبور کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنی چنی ہوئی عورتوں کو عام عورتوں سے الگ انداز میں تراشتا ہے۔ عام کانچ چوٹ لگنے پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہیرا دباؤ اور چوٹ میں اور بھی قیمتی بنتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف آپ کی روح سمجھ پاتی ہے، دنیا انہیں سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ انہوں نے وہ بوجھ نہیں اٹھایا جو آپ نے اٹھایا ہے۔ آپ خاموشی سے روتی ہے جب باقی سب گر جاتے ہیں، تب بھی آپ کھڑی رہتی ہیں۔ لیکن سنیے، رات میں آپ کی آنکھوں کی نمی، سانسوں کا گھٹنا اور دل کی بے چینی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی یہی درد آپ کے اندر ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیاری بنتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آپ کے آنسو کل آپ کے راستے کو روشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اللہ سے پوچھا ہے، یا میرے رب صرف میں ہی کیوں، تو یہ پیغام بالکل آپ کے لیے ہے۔ آئیے ان 6 دردوں کی حقیقت سمجھتے ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ رکھنے والی عورتیں محسوس کرتی ہیں۔ یہی رہیے، کیونکہ جو آپ آگے سننے والی ہیں وہ آپ کے درد کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ تنہائی جو آپ کے روح کو اندر تک چیر دیتی ہے۔ کہ آپ نے غور کیا کہ جب آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آتا ہے تو کبھی کبھی آپ کے آس پاس کی آوازیں خاموش ہونے لگتی ہے، فون بجنا بند ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جن ہاتھوں نے آپ کو تھاما تھا وہی ہاتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر آپ ایسی تنہائی میں رہ جاتی ہے جہاں آپ کو اپنے سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگتی ہے۔ دنیا اسے نظر انداز کیا جانا کہتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہی تنہائی آپ کو اپنے رب کے قریب آنے کا موقع دیتی ہے۔ آخر سونا زمین کی گہرائیوں میں اندھیرے اور دباؤ کے بیچ ہی کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ ہر قیمتی چیز آسان راستے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح مشکلیں انسان کو مضبوط بنا سکتی ہے اور اسے اللہ کے قریب لا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر تنہائی سزا ہو۔ کبھی کبھی وہ روح کی صفائی اور خود کو اللہ کے قریب کرنے کا دور ہوتی ہے۔ جتنا قیمتی خزانہ ہوتی ہے، اتنا ہی گہرا اسے چھپایا جاتا ہے۔ اس لیے گھبرائیے مت، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے کندھوں کو اس ذمہ داری کے لیے مضبوط کر رہا ہو جسے آپ ابھی سمجھ بھی نہیں پا رہی ہے۔ اس خاموشی میں ایک راز چھپا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے والی عورت کی زندگی میں کبھی کبھی یہی خاموشی ایک دعا بن جاتی ہے۔ نمبر 2، غلط سمجھے جانے کا درد۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ بھیڑ کے بیچ میں کھڑی تھی، پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ آپ کے فیصلے لوگوں کو پاگل پن لگتے تھے، آپ کی خاموشی انہیں کمزوری دکھائی دیتی تھی، اور آپ کا بھروسہ انہیں سادگی لگتا ہے۔ یہی غلط سمجھے جانے کا درد ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے جنہیں دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے تو دنیا پوچھتی ہے، اسے آخر ہی کہا گیا ہے۔ آپ مسکراتی ہے کیونکہ آپ جانتی ہے کہ آپ کی شانتی صرف دولت اور دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے۔ آپ کی اصلی دولت آپ کے رب پر بھروسے میں ہے۔ اگر آج کوئی آپ کو نہیں سمجھتا تو مایوس مت ہوئیے۔ جب ایک بیج مٹی کے اندر دب جاتا ہے تو دنیا کہتی ہے
کہ وہ مر گیا، لیکن بیج جانتا ہے کہ یہی اس کی نئی زندگی کی شروعات ہے۔ جس نے آپ کو بنایا ہے وہی آپ کے ہر درد اور آپ کی ہر آہ کو جانتا ہے۔ اس لیے آج لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی صبر رکھیے، کل جب یہی بیج ایک پیڑ بن کر واپس باہر آئے گا تو ہو سکتا ہے وہی لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے آپ چپ چاپ بیٹھ جائیے اور اپنے آنسو گنتے رہے۔ صبر اس حالت کا نام ہے جب آپ کے اندر طوفان چل رہا ہو پھر بھی آپ کے قدم زمین پر مضبوطی سے ٹکے رہیں۔ لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل اللہ سے باتیں کرنے میں مشغول رہ سکتا ہے۔ جب غلط فہمی کا پردہ ہٹے گا تب آپ کو ہر کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر سجدے میں جھکی آپ کی روح کہے گی، میرا رب تو جانتا ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ مت سوچیے کہ آپ کو ہر انسان کو اپنی سچائی سمجھانا ضروری ہے۔ جس نے چاند کو آسمان میں بلند کیا وہی آپ کی روشنی کو بھی سامنے لا سکتا ہے۔ آپ کی خاموشی آپ کی ڈھال ہے اور اللہ کی مرضی پر آپ کا بھروسہ آپ کی طاقت ہے۔ اس لیے تھکیے مت، ٹوٹیے مت، یہ رات کا آخری پہر ہے، صبح اب زیادہ دور نہیں ہے۔ بس اپنی پکڑ مضبوط رکھیے اور اس صبح کا انتظار کیجیے۔ نمبر 3، جب دعا سنی جاتی ہے لیکن تقدیر رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے اللہ سے کوئی دعا مانگی، آپ کے دل کو یقین تھا کہ اب وہ ملنے ہی والی ہے، لیکن پھر سب کچھ رک گیا، گھڑی چلتی رہی، کیلنڈر بدلتے رہے، دنیا آگے بڑھتی رہی، لیکن آپ کی وہ ایک دعا انتظار میں رہی۔ وہ تیسرا درد ہے انتظار کا درد۔ دنیا کہتی ہے کہ دیر کا مطلب انکار ہے، لیکن ہر دیر انکار نہیں ہوتا۔ اگر پھل کو اس کے پکنے سے پہلے توڑ لیا جائے تو اس کا سواد کھٹا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ وہ دیری آپ کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ آپ کو تراشنے کے لیے آئی ہو سکتی ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ جل رہا ہے، لیکن سونار جانتا ہے کہ آگ اس کی ملاوٹ نکال رہی ہے اور اسے زیادہ شدھ بنا رہی ہے۔ اسی طرح آزمائش انسان کے ایمان کو، اس کے صبر کو مضبوط کر سکتی ہے۔ جب وقت آئے گا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھو گی اور سمجھو گی کہ انتظار صرف انتظار نہیں تھا، وہ آپ کی تیاری تھی۔ گھڑی کو بھول جائیے اور گھڑی بنانے والے پر بھروسہ کیجیے۔ جس اللہ کے پاس وقت کا مالکانہ ہے اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس دل کے لیے کون سا وقت صحیح ہے۔ اس کی طرف لوٹنے میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ جب رحمان کسی بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ اسے تھکانا نہیں چاہتا بلکہ اس کے روح کو اپنے بھروسے سے مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ نم آنکھوں کے ساتھ گزری ہوئی ہر رات آپ کے رب سے جڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ رحیم ہے، جب وہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور اس کی رحمت کا جب وقت آتا ہے تو انسان اپنے درد کو اس کی نعمت کی چادر میں لپٹا ہوا پاتا ہے۔ تب بندہ کہتا ہے، میرے رب، میری یوجنا میری کلپنا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے بھروسہ رکھیے۔ نمبر 4، جب وہی ہاتھ آپ کو زخمی کر دے جسے آپ نے تھاما تھا۔ کیا کبھی آپ نے اپنے روح کی چابی کسی کے ہاتھ میں دے دی؟ کسی ایسے انسان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جس کے کندھے پر سر رکھ کر آپ نے اپنے سارے راز کہے، اور پھر اسی ہاتھ نے آپ کو پیٹھ میں چھوڑا گھونپ دیا؟ وہ چوتھا درد ہے دھوکے کا درد۔
یہ ہے وہ زخم ہے جو لمبے سمے تک درد کرتا ہے۔ دنیا اسے دھوکہ کہتی ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنے والا انسان اسے زندگی کا ایک بڑی آزمائش کی طرح دیکھتا ہے۔ دھوکے نے یہ دکھا دیا کہ کون آپ کے ناؤ کا ساتھی تھا اور کون صرف کنارے پر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ درد آپ کو توڑتا بھی ہے اور آپ کی آنکھیں کھولتا بھی ہے۔ دھوکے سے پہلے آپ صرف آنکھوں سے دیکھتی تھی، اب آپ انوبھو اور سمجھ سے لوگوں کو پرکھنا سیکھتی ہے۔ وہ آپ کی کہانی کا آخری پنا نہیں ہے، یہ ایک نئے ادھیائے کی شروعات ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی جھوٹے سہارے انسان سے دور ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اصلی چہرے کو پہچان سکے۔ جو چلا گیا ہو سکتا ہے وہ آپ کے راہ کا ایک پتھر تھا جسے اللہ نے ہٹا دیا۔ آپ اس کے ہٹنے پر رو رہی ہے، جبکہ آگے کا راستہ آپ کے لیے صاف ہو رہا ہے۔ آپ کے یہ آنسو بیکار نہیں ہیں، کل یہی آنسو آپ کے صبر کے پودے کو سینچیں گے۔ دھوکے کو پیچھے چھوڑ دیجیے، لیکن اس طاقت کو کبھی مت بھولیے جو اللہ نے اس درد کے بعد آپ کے اندر پیدا کی ہے۔ نمبر 5، جب آپ سب کچھ اکیلے اٹھا رہی ہو اور کسی کو خبر نہ ہو، کیا کبھی آپ کے چہرے پر مسکان سجائی ہے جبکہ اندر آپ کی روح مدد کے لیے چیخ رہی تھی؟ کیا کبھی آپ نے کسی کا سہارا دیا جبکہ آپ کے اپنے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی؟ کیا کبھی رات کے آخری حصے میں سجدوں میں گر کر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، صرف آنسو بچے؟ یہ 5واں درد ہے، ساری ذمہ داری اکیلے اٹھانے کا درد۔ آپ صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے اور رات میں سب سے آخر میں سوتی ہے۔ گھر کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ ہر کوئی آپ کے کندھے پر روتا ہے، لیکن جب آپ کی باری ہوتی ہے تو آپ کو تکیے کے علاوہ کوئی کندھا نہیں ملتا۔ آپ سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، لیکن خود اتنی تھک جاتی ہے کہ اپنے لیے دعا کرنا بھی بھول جاتی ہے۔ دنیا آپ کو مضبوط کہتی ہے آپ تو پہاڑ ہیں، آپ کو کیا توڑ سکتا ہے، اور آپ مسکراتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ پہاڑ بھی کبھی کبھی کانپتے ہیں۔ اللہ آپ کی تھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے دل کی اس دعا کو سنتا ہے جسے آپ نے شبدوں میں بھی نہیں ڈھالا۔ وہ اکیلی جد و جہد آپ کو کمزور نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھوشیہ کی ذمہ داریوں کے لیے مضبوط بنا رہی ہو۔ آج کی بے بسی کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے، اس لیے اگر آپ تھک گئی ہیں تو تھوڑا اور چلیے، وہ دیکھ رہا ہے اور بہت جلد آپ کی تھکان کو ایسی راحت میں بدل سکتا ہے کہ آپ کو آج کا درد چھوٹا محسوس ہونے لگے گا۔ نمبر 6، جب آپ کو وہ چیز چھوڑنی پڑے جسے آپ نے اپنے روح کا حصہ سمجھ لیا تھا، کوئی خواب، کوئی مقام، کوئی رشتہ، کوئی منزل، اس کے لیے آپ نے اپنی نیند تک قربان کر دی تھی، اسے پانے کے لیے آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، جسے آپ نے ہر سجدے میں مانگا، جس کے لیے آپ نے ہر آنسو بہایا، اور پھر جب وہ آخر کار آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، جب آپ نے اسے کس کر پکڑ لیا، جب حالات نے آپ کو اسے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، وہ 6واں درد ہے، چھوڑ دینے کا درد، اور وہ سب سے مشکل امتحانوں میں سے ایک ہے۔ دنیا اسے ہار کہتی ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان اسے سمرپن کی ایک شکل سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑتی ہیں
تو آپ کا نقصان اس کے علم سے باہر نہیں ہوتا، لیکن وہ فیصلہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب دل کہتا ہے بس تھوڑا اور حالات کہتے ہیں اب کافی ہے، جب بھاونائیں کہتی ہیں اس کے بنا تم جی نہیں پاؤ گی، اور ایمان کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو وہ کافی ہے۔ اگر ایک ہاتھ پرانے خواب یا بیتے ہوئے پل کو پکڑے رہے گا تو دوسرے ہاتھ سے آپ آنے والی نعمتوں کو کیسے تھامے گی؟ ضروری نہیں ہے کوئی چیز آپ سے دور ہونا صرف محرومی ہو، کبھی کبھی پرانی بوجھ کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ زندگی میں نئی جگہ بن سکے۔ کیا آپ نے کبھی کسان کو دیکھا ہے؟ وہ ایک بیج کو مٹی میں دفن کرتا ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے وہ بیج کو ختم کر رہا ہے، لیکن کسان جانتا ہے اگر وہ بیج مٹی میں نہیں جائے گا تو نئی زندگی کیسے نکلے گی؟ وہی بیج آگے چل کر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور کھیت کو بھر دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ خواب، کچھ رشتے اور کچھ ارادے ہماری نظروں سے چھپ جاتے ہیں، لیکن ہر چھپ جانا مٹ جانا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہ درد استھائی نہیں ہے، یہ آنسو بھی ایک دن خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی کا کوئی دروازہ بند ہوا ہے جسے آپ اپنی تقدیر سمجھتی تھی تو رو لیجئے، آنسو بہائیے، اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول دیجئے، لیکن پھر اس بند دروازے کی کنڈی سے اپنا ہاتھ ہٹا دیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ جب آپ پرانے درد کو چھوڑتی ہیں تو زندگی میں نئے راستوں کے لیے جگہ بنتی ہے۔ وہ چھوڑ دینا ہار نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ کے فیصلوں کے سامنے جھک جانا ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول سکتا ہے جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ جاتے جاتے اس خوبصورت دعا پر آمین کہیے۔ اے اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے اور ہماری چھپی ہوئی بنا آواز کی چیخوں کو بھی سنتا ہے۔ اپنی رحمت سے ہماری ہر پریشانی، ہر غم، ہر آزمائش کو آسانی میں بدل دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری بے چینی کو اطمینان میں بدل دے، ہمیں ہر اس راستے سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور لے جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو تو اپنے بھروسے سے جوڑ دے، ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے وہی راستے، وہی فیصلے فرما جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، اپنے قریب رہنے والوں میں جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔